فارمر جو ان کے پارلیمنٹیرین وزیر تھے فیصل والا صاحب نے پریس کانفرنس کی، دوبارہ ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بات کی، اور خدا نہ کرے جو باتیں وہ کر رہے تھے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ وہ کوئی سچ ثابت ہوں۔ آج بھی ایسے شریف صاحب کی والدہ نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کی جو ہے وہ شہادت کو جو ہے وہ کنٹروورشل نہ بنا جائے بلکہ پراپر تحقیقات کی جائے، اور حکومت جو ہے وہ پراپر ایک جو کمیٹی بنی اس کی پراپر تحقیقات ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے قتل کی جو ہے محرکات جو بھی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو میں لانگ مارچ کہوں، اس کو میں شارٹ مارچ کہوں، اس کو میں کوئک مارچ کہوں، اس کو میں ریورس مارچ کہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ ہم کیا نام دیں۔ نام تو اس کا لانگ مارچ تھا، لیکن جو ہے یہ اب سٹاپ مارچ بھی ہو رہا ہے، اور بڑے ایک پہلی دفعہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسا مارچ شروع ہے کہ جو 1 بجے شروع ہوتا ہے اور 5 بجے ختم ہوتا ہے۔ لیڈر عمران خان صاحب وہ آتے ہیں 12-1 بجے، کہتے ہیں میں نے لانگ مارچ شروع کرنا ہے، شام ڈلتے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ختم ہو، اپنی ایکٹیویٹیز کریں۔ تو لانگ مارچ لیڈران ایسے نہیں کرتے۔ لانگ مارچ میں ہم نے بھی کیا تھا ماضی میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس لانگ مارچ کی قیادت کی تھی، ہمارا جدھر بھی سٹاپ ہوتا تھا چاہے وہ رات 1 بج جاتا تھا 2 بج جاتا تھا، ہمارا پڑاؤ اسی شہر میں اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ورکروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ صاحبان تو اپنی آسائش کے لیے کبھی لاہور چلے جاتے ہیں، کبھی جدھر چلے جاتے ہیں، اور جو چیزیں وہ کرتے وہ آپ سب کے سامنے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کو اب وہ انتظار میں ہیں کسی ٹیلی فون کال کی۔ پہلے بیچارے بائیڈن کی ٹیلی فون کال کی انتظار میں تھے کہ وہ کوئی مس کال ہمیں دے دے یا کوئی دے دے، اب پتہ نہیں کس کے جو ہے وہ کال کے انتظار میں، کال آ نہیں رہی ہے، تاریخ دن بدن بڑھ رہی ہے، اب سنا ہے کہ وہ 10 تاریخ کا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، اور 10 تاریخ تک ہم لانگ مارچ جو ہے اس کو جو ہے اس کا ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 10 تاریخ تک بھی کوئی ان کو کوئی کال مس کال آئے گی، پھر اس کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سپرمیسی آف پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، پھر یہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات چھوڑیں، اگر وہ پنڈی کے کال کے انتظار میں ہے کہ ہمیں کوئی بلائے، اسٹیبلشمنٹ بلائے، ہمارے ڈائلاگ سے آئیں، ہم نے تو ہمیشہ کہا، ہم نے تو ایک کمیٹی بنائی ہے، ایک ہمارے اتحادی جماعت کی کمیٹی بنائی ہے، اگر ان کو شوق ہے کسی چیز پہ بھی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے اس کمیٹی کے ساتھ رابطہ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم کمیٹی کو بھی نہیں مانتے، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ ایک زمانے میں پی ٹی وی میں ایک چلتا تھا انتظار فرمائیے والا، ایک جو ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم انتظار میں ہوتے تھے کب یہ آن ہوگا، تو انتظار فرمائیے والا بورڈ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے گا۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، لا اینڈ آرڈر پہ بات کی تھی، آج اس پہ چٹان صاحب تھوڑا بریفلی اس پہ وہ کریں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی تقریر ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب بہت یاد آتے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے ان کی سیاست کو ختم کیا، ان کو اٹھا کر جیسے دودھ میں مکھی کو اٹھا کر باہر کیا، پارلیمنٹ سے ان کو حکومت سے باہر پھینکا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں بھی سندھ آ رہا ہوں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سندھ میں، پہلے بھی آپ کراچی آئے تھے، ہمارے پارٹی کے ایک ورکر نے آپ کو جس طریقے سے بری شکست دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ملتان میں آپ کے وائس چیئرمین کو ہمارے پارٹی کے ایک جیالن نے شکست دی، ہم تو چاہتے تھے کہ ہمیں اور زیادہ سیٹیں اتحادی جماعت دیتے تاکہ ہم اس میں لڑتے، ہمیں 2 سیٹیں دی گئی تھی، ہم نے اس میں 100% ڈیلیور کیا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے، کراچی میں اگر عمران خان صاحب دھاندلی ہوئی ہے تو آپ تیار ہو جائیں، اگر آپ نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہیں، اگر آپ نے ملتان میں خود الیکشن لڑنا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنے لوگوں سے استعفیٰ دلوا دیتے ہیں، آپ ادھر اپنا شوق پورا کر لیں۔ آپ کراچی آنے سے پہلے زرداری صاحب کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے ان کے جیالوں کا مقابلہ کریں جنہوں نے آپ کو بری طرح کراچی اور ملتان میں شکست دی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہ کریں۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، لیکن ایک اور چیز جو ہمیں جو ہے ایک اور انکشاف ہوا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں اس کا نام بھی بتانے کروں گا۔ بھٹو شہید کے زمانے میں 303 ملازمین کو نکالا گیا تھا، جس میں سے 300 بحال ہو چکے تھے، 3 بحال نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک اکرام اللہ نیازی صاحب تھے، عمران خان صاحب کے والد صاحب، اور ایک اور بھی نیازی صاحب تھے جو کہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے شاید چچا تھے۔
تو جو لوگوں پہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، تو یہ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ خاندانی کرپٹ ہیں. سرٹیفائڈ وہ ISO 9000 ہوتا ہے، کون سی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے؟ سرٹیفائڈ کرپٹ ڈکلیئر والد صاحب، اس کے بعد ان کے ایک اور رشتہ دار، اور الیکشن کمیشن میں آپ بھی کرپٹ ثابت ہوئے. لوگوں پہ الزام لگانا بڑا آسان بات ہے، لیکن آپ تو سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، آپ تو سرٹیفائڈ کرپٹ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں آج بڑا افسوسناک واقعہ پھر مارچ میں ہوا کہ ایک بچے کی شہادت ہوئی. بچہ دوبارہ ایک گاڑی کے اندر آیا، اور یہ چیزیں جو اس طریقے سے ہو رہی ہیں، پہلے ایک میڈیا اینکر پرسن کے ساتھ یہ ہوا، پھر یہ ہو رہا ہے، بڑی افسوسناک بات ہے. اس کے بعد جو جس طریقے سے اس لانگ مارچ کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے خدا نخواستہ یہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کی، تو وہ سب کے سامنے. دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ کبھی کنٹینر دیکھیں عمران خان صاحب کا، بہت سی چیزیں، بہت سے لوگ جو ان کے پرانے تھے یا ان کے ساتھی تھے، جو ان کے بڑے سپورٹر تھے، وہ دائیں بائیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اور بڑا کوشچن مارک اور بہت اہم عہدیدار ان کے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور سنا ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن سننے میں آ رہا ہے کوئی بازگشت ہو رہی ہے کہ شاید فیصل واڈا صاحب کی طرح وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے شاید چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب کے اوپر یہ بڑا انحصار کر رہے ہیں. پنجاب کی حکومت PTI کی نہیں ہے، پنجاب کی حکومت پرویز الہی جو PMLN کی ان کی حکومت ہے. پہلے بھی ان کی خواہش تھی کہ شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کریں اسپتال، اپنی ان کی خواہش کے مطابق وہ شفٹ نہیں ہوئے، بلکہ پرویز الہی صاحب نے ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا. معاون خصوصی فیصل کریم کنٹی کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.